الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء، یہاں حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور آگے مد متصل ہو رہا ہے۔ مد متصل اس لیے ہو رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا ہے۔ یہاں ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ ثم، یہاں میم شدد ہے، اس کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ عربہم، یہاں را پر ہوگا اور دعاد پر، را اس لیے پر ہے کہ را کے اوپر زبر ہے اور دعاد اس لیے پر ہے کہ دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ علی الملائکتی میں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو علل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے علل۔ لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد متصل ہو رہا ہے۔ فقال، یہاں پہ قاف پر ہے اور الف مدہ ہوگا، اس لیے قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام باریک ہے، اس کو پر نہیں کریں گے کیونکہ اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے۔ انبئونی، یہاں نون ساکن میں اقلاب ہوگا اور حمزہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ نون کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ بِأَسْمَاءِ، یہاں مد متصل ہوگا۔ ہَؤْلَاءِ، یہاں ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے۔ آگے لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ مد متصل ہو رہا ہے۔
مد منفصل کو آپ ایک الف تک بھی کھینچ سکتے ہیں، جس کو مد جائز کہا گیا ہے، کیونکہ مد متصل کو 2 الف تک ہی کھینچیں گے۔ تم یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، آگے پھر نون ساکن میں اخفا ہوگا، یہاں نون ساکن میں اخفا اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے۔ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، صادقین، یہاں پہ صاد پر ہے اور صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے صاد کو ہم ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ آگے قاف پر ہے اور آگے یا مدہ ہے، اس لیے قاف کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف میں یہاں مد عارض ہوگا۔ یہاں وقف مد عارض اس لیے ہوگا کہ یا مدہ کے بعد عارض سکون آ گیا ہے، پھر اس کو ہم صادقین ایسے پڑھیں گے، اور گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ قالو، یہاں قاف اور لام دونوں کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ الف مدہ اور واو مدہ ہو رہا ہے۔ سبحانک، یہاں با ساکن میں کلکلا ہوگا، ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا علم لنا، لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، آگے نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، لیکن جب آگے ہم حمزہ کو پڑھیں گے تو پھر یہاں پہ مد منفصل والا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہاں لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، میم کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے۔ آگے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، آگے نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے۔ اس کو علمتنا ایسے نہیں پڑھیں گے، ناک میں آواز نہ جائے، غننے کے علاوہ کسی بھی حرف کی آواز آپ کی ناک میں نہیں جانی چاہیے، اس کو پڑھیں گے علمتنا، اور وقف میں یہاں وقف مطلق ہوگا۔ انکا، یہاں نون شدت میں غنہ ہوگا، آگے انت العلیم الحکیم، یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا، آگے لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، آگے کاف کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام۔ یہاں مد عارض اس لیے ہو رہا ہے کہ یا مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے، اور گول دائرہ یہ وقف تام کی علامت ہے۔ اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔